بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس چیز کے بارے میں بات کی جائے گی وہ کورونا وائرس کی وبا جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے بیٹھی ہے، اس کے بارے میں چند ایک باتیں کی جائیں گی، اور جس طرح ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے 27 مارچ کو اپنا جو خصوصی پیغام ساری دنیا میں بھیجا تھا، اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت حد تک اس بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ چند بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الہام ہوا تھا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ میرے پیچھے جو الماری ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات ہیں اور آپ کے کپڑے ہیں، جس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی تعلیم، جس کو ہمارے پیارے امام ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، جو حقیقی اسلام کا پیغام ہے، اس پر اگر عمل کیا جائے تو انسان نہ صرف روحانی بیماریوں سے بلکہ جسمانی بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے۔ جس چیز کا آپ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا وہ ظاہری اور جسمانی پاکیزگی کے بارے میں، اور اس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی مختلف تعلیمات میں دیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بہت بات ہو چکی ہے، لیکن اس وقت جس چیز کا خصوصیت کے ساتھ ہمارے پیارے امام نے ذکر فرمایا، اور وہ میڈیکل لحاظ سے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اپنا امیون سسٹم، یعنی جو دفاعی نظام ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح کارآمد بنا سکتے ہیں ان حالات میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دفاعی نظام انسان کو دیا ہے، جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، وہ ہر انسان میں موجود ہے۔ اس میں مختلف خون کے سیلز ہیں جو ہمیں امیونٹی فراہم کرتی ہیں، لمف گلینڈز ہیں، اور بون میرو میں کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے باڈی کا امیون سسٹم برقرار رہتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ چند ایک بیکٹیریا جو کہ ٹریلینز کی تعداد میں انسان کے انتڑیوں میں بھی موجود ہیں، وہ بھی ہمیں ایک لحاظ سے امیونٹی دیتے ہیں، اور ان جراثیم کو جو ہم روزمرہ سانس لیتے ہیں یا کھانے میں کھاتے ہیں، ان کو ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ایک نشان ہے جو اس طریقے سے ظاہر ہے کہ ہمارا باڈی کا امیون سسٹم نہایت کارآمد ہے اور مفید ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کی یا پوری انسانیت کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کی حفاظت کرنی، اس کا خیال رکھنا، وہ کون سے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے کئی خطبات میں ذکر فرمایا ہے۔ پہلی چیز ورزش ہے۔ ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کر سکتا ہے۔ اب ایکسرسائز کا تعلق امیون سسٹم سے کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں چند ایک نیورو ٹرانسمیٹرز دیے ہوئے ہیں، اور یہ وہ ہارمونز ہیں جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو بہتر کرتے ہیں، ہمارے ذہنی کیفیت کو بہتری کی طرف لے کر آتے ہیں، خوشی کا احساس ہوتا ہے، ڈپریشن ختم ہوتی ہے، اور انسان بہتر سے بہتر ہو کر اپنے کام کر سکتا ہے۔ یہ نیورو ٹرانسمیٹرز خصوصاً 4 ہیں، جن کے میڈیکل ٹرمز میں سیروٹونین، آکسیٹوسن، اس کے علاوہ اینڈورفینز اور ایپینیفرین ٹائپ کی چیزیں ہیں، اور یہ دماغ کے 2 حصے ہائپوتھیلمس اور پیچیٹری گلینڈ اس کو پیدا کرتے ہیں۔
اور یہ اتنے مفید ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں دماغی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے ترقی کی ہے ان کے یہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہمیشہ بڑے مضبوط رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے امیونٹی سسٹم انسان کا ٹھیک رہا ہے اسے. تو ایکسرسائز نہایت ضروری ہے کہ ہم اس کو کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور کئی دفعہ جو مریض آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایکسرسائز ان دنوں میں جب اپنے کمروں میں ہم بند ہیں کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب اکثر میں یہی دیتا ہوں کہ آپ کھڑے کھڑے بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جس طرح ڈبل مارچ ہو یا اٹھک بیٹھک ہو یا بازوؤں کی پیٹھی کی طریق سے ایکسرسائز کی جائے، اور یا نماز اپنے اوقات پر پڑھی جائے اور نوافل کی ادائیگی وہ بھی ایکسرسائز ہے، اور اس سے بھی نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں اور انسان کی ذہنی حالت اور ڈپریسو کیفیت جو ہے وہ جاتی رہتی ہے. تو ایکسرسائز نہایت ضروری چیز ہے. دوسری چیز جو اس کے ساتھ ضروری ہے وہ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز ہیں. یہ ہم سبوں کو اپنی عادت کا حصہ بنا لینا چاہیے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد 6-7 دفعہ لمبے لمبے سانس لیں، ناک سے اندر سانس لیں لمبا سا، تھوڑی دیر روکیں اور پھر سانس باہر نکالیں. اس سے ہم ہوا کو اور آکسیجن کو ناک کے ذریعے سے پھیپھڑوں کے اندر لے کر جائیں گے، اور ناک کے اندر چونکہ بال ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا کو اور باقی جو ذرات ہیں ان کو روکتے ہوئے صاف ہوا کو پھیپھڑوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور پھیپھڑوں سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یا دیگر جو غیر مفید ہوا ہے اس کو باہر نکالتی ہے. اس لیے لمبے لمبے سانس 6 یا 7 دفعہ ہر 2 گھنٹے کے بعد یا ہر 3 گھنٹے کے بعد لینا بہت ضروری ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نیورو ٹرانسمیٹرز کو بھی ریلیز کرتا ہے اور ایک فیلنگ آف ویل بینگ اور ہیپینس انسان میں پیدا کرتا ہے. تیسری چیز جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ غذا کا ہے. غذا میں وہ غذا کھائی جائے جو سادہ ہو، سبزیوں کا زیادہ استعمال، اور اس میں سبز پتوں کی سبزیاں ہوں، اور پھل فروٹ جو بھی موسم کے لحاظ سے ہو وہ استعمال کیا جائے. پانی کا زیادہ استعمال ہو، کیونکہ پانی پینے کے ساتھ جو گلے میں جراثیم بیٹھے ہوتے ہیں وہ معدے کی طرف چلے جاتے ہیں پانی کے ساتھ، اور وہ بیکٹیریا جو ان چیزوں کو زائل کرتے ہیں وہ جو اندرونی نظام ہے اس کے ذریعے سے وہ سارے بیکٹیریا اس غذا کو بھی پاک کر لیتے ہیں اور پھر وہ خون میں حل ہو کر مختلف نیوٹرینٹس ہمیں پیدا کرتے ہیں. اس کے علاوہ پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، خصوصاً ان دنوں میں، اور وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے، سوائے آگے رمضان آ رہا ہے اس میں بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے. تیسری چیز میڈیٹیشن یا نماز یا انسان کو اپنے سوچ کو تیز کرنا ہے. نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی پوری کوشش اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے. اس لحاظ سے جسم کے مختلف جو حرکات ہیں نماز میں ان کا جسمانی طور پر بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. مثلاً جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کمر کے مسلز اور کاف مسلز جو ٹانگوں کے مسلز ہیں ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے. جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو اسپائنل مسلز وہ ان میں اسٹرینگتھ آتی ہے. جب وہ اتحیات پہ بیٹھتا ہے تو کاف مسلز، ٹانگیں اور خون کی سرکولیشن دل کی طرف زیادہ تیز ہوتی ہے اسے. اور جب سجدے میں جاتا ہے اور خصوصاً جب لمبا سجدہ دعا کے لیے کرتا ہے، خصوصاً تہجد کے وقت، تو پھر دماغ میں آکسیجن اور بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے اور دماغ کے جو مختلف سیلز ہیں ان میں جو نیوٹریشن ہے وہ بڑھتی ہے، آکسیجن بڑھتی ہے، اور اس
لحاظ سے انسان کا حافظہ اور یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے، خشوع اور خضوع پیدا ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے نماز کی ساری حرکات انسان کو جسمانی اور دماغی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ ذکر الہی خصوصاً ان ایام میں اور نوافل کی ادائیگی وہ بھی ایک نہایت فائدہ مند چیز ہے۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا جس کو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں، کہ آپ اپنا فاصلہ 6 فٹ رکھیں اپنی جسمانی صفائی کے لیے تاکہ جراثیم آپ تک نہ پہنچے۔ لیکن میں نے ایک خاص ٹرم یوز کی ہے جس کو میں کہتا ہوں مینٹل پراکسیمٹی۔ ذہنی طور پر آپ قریب ترین آ جائیں، اس میں سب سے زیادہ ضروری مینٹل پراکسیمٹی کی ذکر الہی میں یہ ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے قریب آئیں تاکہ خدا آپ کے قریب آئے، اور پھر آپ دعاؤں میں لگے رہیں تاکہ اپنے اہل و احباب کو، دوستوں کو، انسانیت کو، خصوصاً ہمارے پیارے امام کے لیے دعائیں کریں اور ان سبوں کو اپنے قریب ترین لے آئیں۔ تو یہ مینٹل پراکسیمٹی ایک طرف دنیا کہہ رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو، لیکن ہم بطور جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہمیں مینٹل پراکسیمٹی پر زور دینا چاہیے ان ایام میں، خاص طور پر تاکہ خدا بھی ہمارے قریب آ جائے اور ہم بھی خدا کے قریب پہنچ جائیں، اور ہم اپنے ذہنوں میں دعا کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال اور انسانیت کو بھی اپنے قریب لے آئیں۔ یہ وہ طریق ہے جس کے ذریعے سے ہم اکٹھے ہو جائیں گے، اور جو کہا جاتا ہے کہ گلوبل ولیج، ایک سنگل ورلڈ، ایک یکسانیت پیدا ہو جائے گی، اور انسانیت کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ نہ صرف انسانیت کو بلکہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ بہت بہتر ہیں۔ آخری بات، اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن میں اس کا بھی ذکر کر دوں، اور اس کا بھی ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ذکر کیا ہے، اور اسی سلسلے میں آج ہی آپ کا ایک خط مجھے موصول ہوا جس میں آپ نے مختلف تنظیموں کو یہ ہدایت فرمائی کہ اپنے انسانوں کو، انسانی برادری کی خدمت کرے اور ہمدردی کرے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ویسے بھی آپ کسی کے لیے کوئی نیکی کی بات یا پیغام یا کام کریں تو آپ کے دل کے اندر ایک انر ہیپینس پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثلا آپ حضرت صاحب کا یہ خط موصول ہوا، اور جس سے ہم سبوں کو اس بات کی خوشی ہوئی، جس میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ کا خط ملا جس میں آپ نے لکھا ہے کہ کرونا وائرس سے پوری دنیا میں ہیومینٹی فرسٹ پاکستان متاثرہ علاقوں میں، سندھ اور دیگر علاقوں میں حفاظتی اقدامات کے آگاہی سیمینار، صابن کی تقسیم، ماسک کی تقسیم اور دوسری چیزوں کا کام شروع کیا ہوا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور اس مہلک بیماری کے اثرات سے ہم سبوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ خاکسار مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح خامس۔ تو یہ جو ایک جسچر آف گریٹیٹیوڈ ہے، ایک جسچر آف شیئرنگ ہے، جس میں آپ انسانیت کی خدمت کریں، بے شک آپ گھر میں بند ہوں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم وقت انٹرنیٹ پر، ٹیلی فونز پر، اسمارٹ فون پر ویسے ضائع کریں، اگر کسی مریض کے بارے میں پوچھ لیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے بارے میں پوچھ لیں، یا کسی کی کسی رنگ میں مدد کر دیں، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک بہتری کا سامان پیدا کر سکتا ہے۔ تو خاکسار یہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ سب سے بڑی بات دعا ہے، جس کا ہمارے پیارے امام نے ایک سے زیادہ دفعہ ذکر کیا ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
اگر آپ تعاون کے حوالے سے دیکھیں تو بے انتہا مرتبہ آپ نے دعا ہی اس کا علاج بتایا ہوا ہے. اس وائرس کا